اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جماعت اسلامی ہند اورنگ آباد کے ذمہ داران، جبگل کے ذمہ داران اور آج کے اس اجتماع میں شریک تمام بزرگ، نوجوان ساتھی اور بچے، آپ تمام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کے اس مبارک رات میں ہم تاریخ اسلام کے ایک اہم پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کا ہر اعتبار سے جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، اور بہرحال ہمارے لیے بحیثیت مومن جائزہ لینے کا سب سے بہترین نقطۂ نظر یا جائزہ لینے کا سب سے بہترین زاویہ وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایسے واقعات تم کو سنائے ہیں پچھلی قوموں کے جو تم نہیں جانتے تھے، جس سے تم واقف نہیں تھے۔ تو بہرحال قرآن کا جو ہے اسلوب تاریخ کو بیان کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے، ایک پرسپیکٹو۔ رمضان المبارک امت مسلمہ کے لیے یہ 1400 سال کی تاریخ میں بہت اہم رول اس نے ادا کیا ہے۔ امت مسلمہ نے کئی ایسے سنگائے میل رمضان المبارک میں حاصل کیے جس نے امت مسلمہ کو ساری دنیا میں عروج بخشا اور اس کی بقا کا اور اس کی آئیڈیالوجی کے بقا کا ذریعہ بنے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ فاتح اسپین طارق بن زیاد جب اسپین میں داخل ہوئے اپنے گھوڑوں کے ساتھ، اور سمندر میں جو ہے آپ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے لے گئے، وہ رمضان ہی کا موقع تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آپ نے جب ہتین کی جنگ لڑی اور فلسطین کو آزاد کیا، وہ بھی رمضان المبارک میں واقع ہوا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا سب سے اہم کارنامہ یا تاریخ اسلام کا سب سے اہم ٹرننگ پوائنٹ وہ غزوہ بدر ہے۔ انشاءاللہ آج مختصر سے موقع میں ہم غزوہ بدر کی اس تاریخ کو ریوائز کریں گے، اپنے آپ کو جو ہے اس تاریخ سے قریب کریں گے، اور ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اپنے ایمان کے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، اور مکے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور دعوت اسلامی جو ہے دی جا رہی تھی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم کلیئر تھا، فلسفی کلیئر تھی، فصبروا، صبر کرو۔ یعنی تمام مظالم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر جو ہے ڈھائے گئے، اتنے مظالم جو ہے آپ پر توڑے جاتے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شہر ابی طالب کا واقعہ پیش آیا جہاں مسلمانوں کو جو ہے بائیکاٹ کیا گیا، اور وہ بائیکاٹ ان پر چلتا رہا، بہت ظلم ہوتے رہے انڈیویجول صحابہ پر، حضرت بلال پر، کئی ایسے صحابہ ہیں جن پر مشرکین مکہ قریش کے سردار ظلم ڈھاتے، دنوں رات ظلم ہوتا۔ کئی صحابہ شہید ہوئے، اور سب سے پہلے شہید ہونے والے میں حضرت سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون ہے، جو اسلام کے لیے سب سے پہلے شہید ہوئی۔ جب ظلم کا دور پڑا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابی وہ مکہ مکرمہ سے نکل کر جو ہے انہوں نے حبشہ کی جو ہے ہجرت کی۔ صحابہ جو ہے حبشہ گئے۔ حبشہ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے اس حصے میں ہے جہاں پر جو ہے آج کے دور میں ایتھوپیا اور سودان ہوتا ہے۔ تو حبشہ کی ہجرت ہوتی ہے، صحابہ کا پرسیکیوشن جو ہے جاری ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہجرت کے لیے طائف پہنچتے ہیں، کچھ مدد کے لیے طائف پہنچتے ہیں، اور طائف کا واقعہ بھی ہم کو معلوم ہے۔ اس کے بعد جو ہے مدینے کے لیے ہجرت ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مکہ سے لے کر مدینہ جو ہے آپ ہجرت کرتے ہیں۔ تو مکے سے مدینہ ہجرت ہوتی ہے، اس سے پہلے جو ہے آپ طائف کی ہجرت کرتے ہیں۔ مدینہ جب ہجرت ہو جاتی ہے تو ایک پالیسی میں قرآن مجید کی چینج آتا ہے، اللہ رب العزت پالیسی کو چینج کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں پر جن کے خلاف کے جنگ کی گئی ہے اور جن کے خلاف جو ہے ظلم کیا گیا ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مدد کرے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ رب العزت نے یہ پالیسی کو کلیئر واضح کر دیا کہ یقاتل، اور یہ احکام جب سورہ بقرہ میں آتے ہیں، سورہ بقرہ
غصے میں آتے ہیں. اور امیڈیٹلی یہ احکام آنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طالوت اور جالوت کا قصہ شروع ہوتا ہے. سیدنا موسیٰ کی قوم کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اور آیت کہتی ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین، کہ کئی بار ایسا ہوا اللہ کے اذن سے کہ بہت تھوڑی جماعت نے ایک بہت بڑی جماعت پر جو ہے وہ غالب آ گئی اور اللہ کے اذن سے جو ہے یہ کارنامہ پیش آیا. جب یہ آیت نازل ہو چکی تو صحابہ کے ذہن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اب پالیسی بہت کلیئر تھی، پالیسی چینج ہو چکی تھی. اب فصفرو کا معاملہ نہیں، اب ہجرت ہوتی ہے. ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ جو ہے مدینہ پہنچتے. قریش کا بزنس کا سب سے اہم ذریعہ جو ہوتا ہے وہ اس کے کارواں ہوتے ہیں. اگر ہم اس نقشے پر جو ہے غور کریں تو عرب یا مکہ اس مقام پر ہے جہاں سے جو ہے یہ سیریا سے لے کر نیچے مکے تک اور مکے کے بعد یہاں یمن کے ساحل تک ساؤتھ میں، اور پھر جو ہے عربین سی کے ذریعے ایشیا پیسیفک تک جو ہے تجارت کی جاتی تھی، اور یہاں سے ریڈ سی کے ذریعے یا بحر احمر کے ذریعے افریقہ کی طرف تجارتی قافلے جاتے تھے. یہ مکہ کا اہم ذریعہ معاش تھا اور یہ مکہ کا جو ہے قریش اور مشرکین مکہ کا اہم ذریعہ ہے. اب جب پالیسی چینج ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک نئی ریاست مدینے میں قائم کر دی اور ان اصولوں کے تحت پہلی ہجری بدر جو واقع ہوئی ہے وہ ہجرت کے دوسرے سال میں، پہلی ہجری میں اب یہ پالیسی جو قرآن نے دی اس کے تحت جو ہے اب چینجز آنے شروع ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی جو ہے چھاپا مار ٹکڑیاں جو ہے مدینے سے بھیجی ساحل کے طرف کہ وہ جائیں اور قریش کے جو ہے کاروانوں کو روکیں اور قریش کے کاروانوں پر جو ہے حملہ کریں اور حملہ کر کے مال غنیمت کو جو ہے وہ لوٹیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی کارواں گئے. سب سے پہلا جو کارواں گیا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں گیا. اس نے جو ہے 300 اونٹوں کے قریش کے قافلے کو جو ہے روکا. اس قافلے کا سردار ابو جہل تھا. بہرحال کوئی لڑائی نہیں ہوئی، عرب کا جو ہے لیڈر تھا اس نے بیچ بچاؤ کیا اور جو ہے دونوں فریق جو ہے واپس لوٹے. اس کے بالکل ایک مہینے کے بعد جو ہے عبادہ ابن حارث کی قیادت میں 60 صحابہ جو پورے کے پورے مہاجرین تھے دوسرا قافلہ بھیجا. اس بار جو ہے روکا گیا 200 اونٹوں کے کارواں. اس کی قیادت ابو سفیان کر رہا ہے. اس میں جو ہے لڑائی ہوئی، تھوڑی سی جنگ ہوئی اور سعد ابن ابی وقاص نے جو ہے اسلام کی راہ میں سب سے پہلا تیر چلایا. بہرحال یہ قافلہ بھی لوٹا. اس کے بعد اگلے مہینے سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں پھر ایک قافلہ گیا. ایک چھوٹی سی جو ہے قافلہ مکے سے نکلا تھا لیکن وہ اس کو پا نہیں سکے. اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آخری جو ہے اس کے 7 مہینے کے بعد یہ پہلی ہجری کا واقعہ ہے. مدینے سے ہجرت کے پہلے سال میں عبداللہ ابن جاش کی قیادت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایک حکم دیا. آپ نے کہا کہ آپ جو ہے اپنی یہ ٹکڑی کو لے کر جائیے اور لے کر جانے کے بعد جو ہے 2 دن کا آپ جب سفر کر لیں اور آپ کو سفر اب جو کرنا ہے وہ سفر جو ہے آپ کو نارتھ میں نہیں بلکہ ساؤتھ میں کرنا ہے مکے کی طرف. اور 2 دن کی مسافت پہ آپ نے جانا ہے اور یہ خط کو جو ہے کھولنا ہے. یہ جو مشن ہے خط کھولنے کے بعد آپ کو لگے کہ آپ کو اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا ہے تو آپ کو اختیار ہے. جو صحابہ اس میں پارٹیسپیٹ نہ کرنا چاہیں ان کو بھی اختیار ہے لیکن 2 دن کے بعد کھولنا. وہ آگے بڑھے. عبداللہ ابن جاش گئے. 2 دن کے بعد جو ہے خط کھولا. آپ کو اب یہ حکم دیا گیا کہ دیکھو اب تم کو جو ہے طائف تک جانا ہے. وادی نخلا تک. یہ جو ہے طائف کے پاس جو ہے ایک وادی تھی وادی نخلا. اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کر قریش پر جو ہے نظر رکھو. ان کے کارواں پر نظر رکھو، ان کی ایکٹیویٹیز پر جو ہے نظر رکھو. اور نظر رکھنے کے بعد صرف تم کو انفارمیشن لینا ہے، کوئی لڑائی جھگڑے میں تم کو مبتلا نہیں ہونا. اور کہا کہ ٹھیک ہے. اب یہ پہلا موقع تھا کہ جہاں یہ اسلامی سرایہ، ایک ہوتا ہے غزوہ، دوسرا ہوتا ہے سرایہ. سرایہ وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کے رسول بنفس نفیس قیادت نہیں کرتے اور غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کے رسول بذات خود موجود ہوتے ہیں اور قیادت کرتے ہیں. تو اب یہ مکے میں جو ہے دشمن کے بالکل ٹیریٹری کے اندر جو ہے اب جانا تھا اور وہاں جا کر جو ہے جاسوسی کرنی تھی. اب یہ قافلہ پہنچا
اور انہوں نے دیکھا کہ مشرکین مکہ کا جو ہے یمن سے جو ہے قافلہ آیا ہے تجارت، اب وہ انتھوزیاسٹک ہو گئے اور وہ تجارت کے قافلے پر جو ہے انہوں نے حملہ کر دیا۔ جیسے ہی حملہ کیا، یہ رجب کا مہینہ تھا، اس کے اندر جو ہے ایک آدمی جو تھا قریش کا، عمرو ابن الحضرمی، وہ مارا گیا۔ اب بس اس کا مارا جانا تھا کہ قریش نے جو ہے اپنا شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو محمد جو ہے اب جو ہے دین کی کوئی تعلیمات پر کو بھی جو ہے نہیں ڈرتے ہیں، حرام مہینوں میں جو ہے یہ جنگ کرتے ہیں، دیکھو کیسے جو ہے یہ جو ہے اپنی وادی پر جو ہے اتر آئے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے آیتیں نازل کی، اللہ رب العزت نے جواب دیا سورہ بقرہ میں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں شہر حرام میں، حرام مہینوں میں قتال کے بارے میں، قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں قتال کرنا ایک بہت بڑی بات ہے، بری بات ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، لیکن اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اللہ سے کفر کرنا، والمسجد الحرامی، اور مسجد حرام کا انکار کرنا، وإخراج أهله منه أکبر عند اللہ، اور مسجد حرام سے اور مکہ میں رہنے والے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دینا، ان پر ظلم اور زیادتی کرنا، یہ جو ہے بہت بڑی بات ہے، اور یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ والفتنة أکبر من القتل، اور اللہ نے فرمایا کہ فتنہ پروری، فتنہ انگیزی یہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت اسی آیت میں مسلمانوں سے جو ہے مخاطب ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، اور ہر دور کے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت کی جو ہے یہ پیشن گوئی ہے، یہ میسج ہے کہ دیکھو جب تم پر جو ہے اس طرح سے لوگ شور مچانے لگے اور الزام لگانے لگے تو ان کا منشا کیا ہوگا، ان کی مقصد کیا ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ تو تم سے لڑتے ہی رہیں گے اور اس طرح کا معاملہ جو ہے تم سے کرتے ہی رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تم کو جو ہے اپنے دین سے پھر، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو ان کا شور و غل مچانا جو ہے وہ ہم کو جو ہے بہت زیادہ پریشان نہ کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے لیے ضرورت اس بات کو سمجھنے کی ہے کہ جب بھی اس طرح کا شور و غل مچایا جاتا ہے کسی ذریعے سے کسی دور میں، اس کا منشا اور مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دین سے پھیر دیا جائے، ان کو اپنے عقیدے سے پھیر دیا جائے، ان کو اپنے دین سے دور کر دیا جائے۔ بہرحال یہ پہلے سال کی کچھ واقعات ہیں، اور چینج پالیسی کے نتیجے میں، بدلی ہوئی پالیسی کے نتیجے میں ہم کو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اب 2 ہجری آتی ہے، دوسرا سال آتا ہے، دوسرے سال میں کچھ اہم واقعات ہوتے ہیں، کچھ اہم جو ہے چیزیں جو ہے تاریخ اسلام میں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے تحویل قبلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ اب تم بیت المقدس سے جو ہے اپنا رخ پھیر کر جو ہے مسجد حرام کی طرف کرو، مکے کی طرف کرو۔ دوسرا، رمضان کے روزے جو ہے فرض کر دیے جاتے ہیں، زکوٰۃ فطر فرض کر دی جاتی ہے، اور اسی سال کے آخری حصے میں ذوالحجہ میں عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہے وہ جو ہے مسلمانوں پر جو ہے آ جاتی ہے۔ تو یہ کچھ اہم واقعات ہیں جو 2 ہجری میں ہوئے، لیکن سب سے اہم، سب سے ڈیسائسو اور سب سے تاریخ خیز جو واقعہ ہوا وہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر سے کچھ مہینے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ خبر ملی کہ قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ ہے جس کو ابو سفیان مکے سے لے کر نکلا ہے، 1000 جو ہے اونٹوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو لیا، اس میں 30 بزنس مینز کا بڑا پیسہ لگا۔ ظاہر بات ہے مشرکین مکہ یہ دیکھ چکے تھے 1 سال بھر میں کہ اب آگے مستقبل میں کون سی چیزیں پیش آنی ہیں۔ دونوں پارٹیز بہت کلیئرلی یہ جانتے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ بھی جو ہے کچھ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں تھے، وہ اپنی تیاری میں لگے تھے۔ اور مفسرین یہ لکھتے ہیں، علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو 1000 اونٹوں کا قافلہ تھا، دراصل یہ وار فنڈ جمع کیا جاتا، یہ اس لیے تھا کہ مدینے میں جو ہے مسلمانوں کی پوری قوت کو، اس نئے عقیدے کو، اس نئے دین کو اور اس کے پیغام کو، اس کی دعوت کو ایک ہی بار میں جڑ سے جو ہے ختم کر دیا جائے۔ تو یہ قافلہ جب سیریا کی طرف نکلا، شام کی طرف نکلا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو لیا اور آپ نے اس کا تعاقب کیا۔ تعاقب کرتے کرتے اب آپ جو ہے ذوالعشیرہ نامی ایک مقام ہے جو بحر احمر کے پاس ہے، وہاں تک پہنچے، لیکن جب تک جو ہے ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر آگے بڑھ چکا تھا اور شام کی طرف جا چکا تھا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں،
اب جب یہ قافلہ واپس آئے گا، جب یہ واپسی پر رہے گا، تب ہم اس کو دیکھیں گے۔ اور اب جو ہے مدینہ لوٹ گئے۔ ظاہر بات ہے کہ ابو سفیان نے بھی اپنے جاسوس لگا رکھے تھے، اس کو یہ معلوم تھا، اس کا پچھلا خود کا ایک تجربہ تھا۔ تو 2-3 مہینے کے بعد اب جب یہ قافلہ پلٹتا ہے تو ابو سفیان جو ہے اپنے جاسوس اور اپنے لوگ اس نے آگے بھیج کر جو ہے بھیجنے شروع کیے۔ اس نے کہا کہ ذرا پتہ لگاؤ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اسکیم کیا ہے قافلے کا، راستے میں کیا حال ہونے والا ہے۔ لوگ گئے، لوگوں نے معلومات لی، انہوں نے معلومات لے کر جو ہے معلوم کیا کہ ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینے سے نکلے اور وہ قافلے کو آ لگنے والے ہیں۔ جیسے ہی اس کو یہ معلوم ہوا ابو سفیان کو، اس نے جو ہے آدمی کو ہائر کیا، دمدم بن عمرو الغفاری، اس سے کہا کہ تم بہت تیز رفتاری سے مکے کی طرف دوڑو، تم کو مکہ جانا ہے، اور مکہ جانے کے بعد جو ہے تم کو یہ کام اب کرنا ہے کہ یہاں سے نکل کر تیزی سے مکہ سے دوڑو، اور مکہ سے دوڑتے دوڑتے تمہارا کام یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو آگاہ کرنا، قریش کو آگاہ کرنا، تم کو مکہ پہنچ کر قریش کو آگاہ کرنا۔ یہ تیزی سے دوڑا، پھر وہ پورا واقعہ ہم دیکھتے ہیں، حضرت عاطفہ بن عبد المطلب کا خواب بھی ہم دیکھتے ہیں، اور یہ آدمی جو ہے مکے میں پہنچتا ہے۔ جیسے ہی پہنچتا ہے جو ہے یہ اونٹ پر جو ہے اپنے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، اونٹ کے کان اور ناک نتنے کاٹ دیتا ہے، اور خون جو ہے اپنے آنکھ پر لگا دیتا ہے، اور چیخ پکار کر جو ہے اعلان کرتا ہے کہ قریش مکے والوں سرداروں سنو، اب تمہارا قافلہ تمہارا مال جو ہے وہ اب بچنے والا نہیں ہے، محمد اور اس کے ساتھی جو ہے یہ جو ہے تمہارے قافلے کو آ لگنے والے ہیں۔ اب جیسے ہی قریش کو معلوم ہوتا ہے، تمام قریش کے سردار جو ہے جمع ہوتے ہیں اور اعلان کیا جاتا ہے جنگ کے لیے، اور اعلان کیا جاتا ہے فوج کو جمع کرنے کی۔ اب یہاں ٹھہر کر جو ہے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ایک ہی دن کے اندر، ودن اے سنگل ڈے، ایک دن کے اندر 1000 لوگوں کا باضابطہ مسلح فوج جو ہے مکے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ آج اعلان ہوتا ہے اور کل ایک فوج تیار ہے۔ یہ خود اس بات کی گواہ ہے کہ مشرکین مکہ بہت پہلے سے اس چیز کی تیاری میں 600 اونٹ، 300 گھوڑے، اور اس پہ 300 ایسے شہ سوار کہ جو پورے اسلحہ اور زرہ دفتر سے لیس تھے، ایک دن میں کھڑے ہو جاتے ہیں مکہ۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دونوں طرف سے، اور خاص طور پہ مشرکین مکہ کی طرف سے، یہ بہت بڑا پریپریشن بہت پہلے سے جو ہے تیار تھا، ورنہ ایک قافلہ جو ہے اس طرح سے آنا بہت مشکل ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے مدینہ سے نکلتے ہیں۔ آپ مدینے سے نکلتے ہیں، اور مدینے سے نکل کر آپ جو ہے صحابہ کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے لیے اب اس قافلے کو لینا ہے، اور آپ کے جاسوس بھی جو ہے چاروں طرف پھیلے ہیں، آپ کو خبر سناتے ہیں قافلے کی کہ آگے کیا حال ہے، قافلہ کہاں تک ہے، مشرکین مکہ کا کیا معاملہ ہے۔ تو 2 اسکاؤٹس آپ کے آتے ہیں اور آپ کو خبر دیتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ سے ہم اب جو نکلے ہیں، اب قریش کا 1000 کا لشکر جرار جو ہے وہ نکل چکا ہے مکے سے، وہ جو ہے مدینے کی طرف ہے، اور بہت مسلح ہے، بہت منظم ہے، اور ایک بہت بڑی آرمی جو ہے وہ مدینے کی طرف دوڑ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹھتے ہیں اور صحابہ کو جو ہے صحابہ سے کنسلٹ کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے صحابہ جو ہے وہ گوشت اور پوست کے ہی انسان ہیں، قافلے کے لیے نکلے تھے۔ اب جو ہے منظم لشکر جو ہے سامنے، نہ سر و سامان ہے، نہ کوئی پلان ہے۔ اچانک سے ایک ایمرجنسی آئی ہے صحابہ، مدینے سے تو نکل گئے۔ قرآن نے بہت خوبصورتی سے جو ہے سین کو جو ہے آغاز کیا۔ کچھ صحابہ جو ہے ان میں کمزوری واقع ہوئی، اور وہ جو ہے اس کمزوری کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت کرنے لگے اور ناپسندیدگی کا اظہار کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اور یاد کرو وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے تم کو اپنے گھروں سے حق کے ساتھ نکالا تھا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور تم میں سے مومنین کچھ ایسے تھے جو اس کو ناپسندیدہ تھے، جس کو جو ناپسند کر رہے تھے۔ کچھ مومنین ایسے تھے جن کو جو ہے یہ ناگوار گزر رہا تھا کہ تم جو ہے اب قافلہ چھوڑ کر جنگ کی طرف بڑھو۔ یُجَادِلُونَکَ فِی الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَیَّنَ، وہ تجھ سے جھگڑ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے حق آ جانے کے باوجود، جبکہ حق ان کے سامنے بہت بین اور بہت واضح کر دیا جا چکا تھا۔
कअन्नमा युसाक़ूना इला मौति वहुम यंज़ुरून। और उनका मामला बिल्कुल ऐसा हो गया था सहाबा का कुछ कि मानो वो अपनी मौत को अपने सामने खड़ा देख रहे हैं और ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनको घसीटा जा रहा है अपनी मौत की तरफ। कुरान मजीद के जो है ये अल्फाज है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आगे फरमाते हैं कि वइज़ याइदुकुमुल्लाहु इहदा त्वाइफ़तैन, और अल्लाह तुमसे वादा कर चुका है और अल्लाह तुमसे वादा करता है दो में से एक लश्करों का, अन्नहा लकुम तवद्दूना अन्ना गैर ज़ाति शौकत, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश ये है, तुम ये चाहते हो कि गैर मुसल्ला जो लश्कर है वो तुमको मिल जाए, गैर मुसल्ला जो तिजारती कारवां है वो तुमको मिले। लेकिन अल्लाह ने एक स्कीम बहुत पहले से जो है तय कर रखी है और अल्लाह हक को हक के साथ कायम करना चाहता है और उसको बाकी रखना चाहता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ये सारा प्लान किया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है काफिरों को जो है वो निस्फ़ नाबूद कर देगा। अब ये एक अहम सिचुएशन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, तो आपने जो है सहाबा को गैदर किया, उसमें जो है अंसार भी थे और मुहाजिरीन भी थे। बहरहाल मुहाजिरीन तो वो थे जो अपना घर बार सब कुछ छोड़ कर आए थे, उनका तो सब कुछ लूटा था, लेकिन अंसार का कहाँ कुछ लूटा। मुहाजिरीन के लिए आजमाइश कुछ और, अंसार के लिए आजमाइश कुछ और। के लिए आजमाइश वो थी कि उनका सब कुछ लूट लिया गया, और अंसार के लिए आजमाइश ये थी कि सब कुछ जो बाकी है उसको दांव पर लग जाना है। दोनों आजमाइशों में से शदीद आजमाइश हमेशा वो होती है जब इंसान अपने पास मौजूद जब एसेट वो कुर्बान करता है और वो सामने देखता है कि अब ये कुर्बान हो जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मशवरा करते हैं आपके फस्तशावुन नास फअबशिरुहुम बिल-कुरैश। अल्लाह के रसूल उनको जो है कुरैश के बारे में बताते हैं और मशवरा करते हैं। जैसे ही आप मशवरा करते हैं तो सबसे पहले अबू बकर खड़े होते हैं, फतकल्लम अबू बकर फअरद अन्हु हकज़ा व हकज़ा। अबू बकर उठते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल फलां करेंगे, हम फलां करेंगे, फलां करेंगे। अल्लाह के रसूल तवज्जो नहीं देते। सुम्मा तकल्लम उमर फअरद अन्हु, हज़रत उमर खड़े होते हैं, आप कहते हैं अल्लाह के रसूल हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, फिर अल्लाह के रसूल जो है तवज्जो नहीं देते। अल्लाह के रसूल का मंशा ये था कि अंसार का जो है आप दिल जानना चाहते हैं, आप अंसार की आमदगी जानना चाहते हैं। अंसार से जब बैत हुई हिजरत से पहले, जब बैत की गई, अंसार ने जब बैत की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब आपने जो है मदीने वालों से अंसार से उस वक्त ये कहा कि सुनो तुम किस बात पर बैत कर रहे हो, क्या तुमको समझता ही? अब जब मोहम्मद जब तुम्हारे पास आ जाएंगे मदीने में तो तुमको तुम्हारी जान माल औलाद और सब कुछ लगाना पड़ेगा। क्या इस बात को तुम समझते हो? और अगर समझते हो तो समझ बूझ बैठ करो। उन्होंने कहा क्या? तो अब ये मौका हम लगाते हैं। साहबा जो थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत मुतवज्जह, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत आतुर होते थे। अंसार में से कई साहबा जो उनके सरदार थे इस बात को जो है उन्होंने भांप लिया। कुतुब हदीस ने कई कौल नकल किए हैं, मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साद इब्न उबादा, साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये खड़े होते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, फ़क़ाम साद इब्न उबादा क़ाला इय्याना तुरीदु या रसूलल्लाह, क्या अल्लाह के रसूल आपकी मुराद हमसे है, अंसार से आपकी मुराद है? वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, लौ अमरतना अन तुफ़ीदहा अल-बहर अक़दाला, अगर आप हमको हुक्म दें कि अपने सवारियों के साथ जो है समंदर में कूद जाएं तो हम बिना तरद्दुद समंदर में कूद जाएंगे। लौ अमरतना अन नुक़ीदहा अल-बहर, लौ अमरतना अन नज़रिबहा अल-बरकिल ग़िमादी ला फ़अलना, और अल्लाह के रसूल अगर आप हमको हुक्म दें कि हम बरकिल ग़िमाद तक अपनी सवारियों को ले चलें, यमन के आखिरी हिस्से, अरब के आखिरी हिस्से तक, तो हम जरा भी इसमें तामुल नहीं करेंगे। फिर वो ये फरमाते हैं कि ला नकूनु कल्लज़ीना क़ालू लिमूसा, और हम आपसे वो बात नहीं कहेंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कही थी, फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, कि मूसा तुम और तुम्हारा रब जाओ और लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं इंतजार करते हैं। ये बहुत ही जो है तारीख खेज जुमला, कुरान मजीद की इस आयत का चॉइस, कुरान मजीद की इस आयत का सहाबा का इंतखाब करना और इस मौके पर बयान करना आपके फहम कुरान और बसीरत को जो है बयान
قوم نے کہا، ان پر بھی ڈر طاری ہوا، انہوں نے کہا موسیٰ اِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، اے موسیٰ یہاں تو بہت جابر، بہت جنگجو لوگ رہتے ہیں، ہم کیسے جائیں گے؟ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں طالوت اور جالوت کا واقعہ، وہی جو آیت ہم نے پڑھی کہ چھوٹا سا گروہ بڑے گروہ پر قابض آ گیا۔ یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی بدر، تو ہر دور میں ہر اسلامی انقلاب کے لیے ایک بدر آتی ہے۔ بدر جو ہے ایک آئیڈیا ہوتا ہے، بدر ایک ویژن، بدر ایک پلان ہے جو اللہ رب العزت کا پلان ہوتا ہے۔ جب قوم جو ہے پوری تربیت یافتہ نہیں ہوتی ہے اور مومن پورا تربیت یافتہ نہیں ہوتا ہے اور بدر کو مس کر جاتا ہے تو پھر ذلیل کر دیا جاتا ہے، نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، دنیا سے صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نسلیں نکلتی ہے، پھر نیا انقلاب برپا کرتی ہے نئی نسل۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم کو جو ہے اس حالات میں اور ہم کو اس دور میں جو ہے کون سی چیزوں کا سامنا آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یہ بات صحابہ سے سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، آپ کا چہرہ متبسم ہو جاتا ہے، آپ مسکراتے ہیں، اور پھر قافلہ جو ہے آگے بڑھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب مشورہ ہو چکا ہے اور اب بدر میں جو ہے قافلے سے اور اب لشکر سے جو ہے بھیڑنا ہے، یہ بات طے کی جا چکی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے اس جنگ کے اس نقشے کو جو ہے کھینچا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، تم جو ہے وادی کے قریبی والے حصے میں، تم اوپر والے حصے میں، اور مشرکین مکہ کا لشکر وہ نیچے والے حصے میں، عدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، اور جو قافلہ تھا وہ تم سے نیچے گزر چکا، قافلہ گزر چکا۔ اگر تم لوگ چاہتے اور تم لوگ چاہ کر بھی جو ہے پلان کر کے بھی ملنا چاہتے تو تم جو ہے مل نہیں سکتے، لیکن یہ اللہ کا جو چاہتا تھا کہ تم ملو، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ جو جس کو زندہ رہنا ہے، جس کو حق پر رہنا ہے، اور روشن دلیل کے ساتھ حق سے زندہ رہے، اور جس کو آج فنا ہونا ہے اور جس کو مرنا ہے وہ حق کے ساتھ مر جائے، وہ حق کے ساتھ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ اب جیسے ہی ابو سفیان کا یہ جو قافلہ ہے وہ نیچے کی طرف نکل جاتا ہے بحر احمر کی طرف، اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا جو ہے بھڑنت ہونا ناممکن ہے، تو حضرت ابو سفیان جو ہے وہ قریش کو جو ہے ایک میسج بھیجتے ہیں کہ دیکھو اب ہمارا قافلہ سیف ہے، ہم کو جنگ وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مال جو ہے بچ گیا ہے، اب اس معاملے میں جو ہے ہم پڑیں گے نہیں، معاجرے میں پڑیں گے۔ لیکن جیسے ہی جو ہے یہ خبر ملتی ہے ابو جہل جو ہے لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں، ہم رکیں گے، ہم قریش مکہ، ہم جو 1000 کا لشکر جرار لے کر آئے، ہم جو کہ ہماری شان و شوکت اتنی ہے، اور گنے چنے مسلمانوں کے سامنے ان کو تو ہم آج خیمہ بنا کے رکھیں، ان کو تو چور چور ریزہ ریزہ کر دیں گے، ان کی اوقات کچھ ہمارے سامنے ٹک سکے۔ قرآن مجید نے جو ہے اس چیز کو جو ہے بہت اچھے سے نقل کیا، بہت بہت صاف اور واضح بات کہ جب باطل اپنے عروج پر پہنچتا ہے، باطل اپنے عروج پر جب پہنچتا ہے تو اس کا تکبر اس کو لے ڈوبتا ہے۔ وہ کہاوت بہت مشہور ہے، وناش کالے وپریت بدھی، جب وناش آ جاتا ہے تو وپریت بدھی ہو جاتا ہے۔ تو ابو جہل کا بھی معاملہ ویسا ہوا اور قریش مکہ کا بھی ویسی معاملہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو لوگ جو ہے اپنے گھروں سے نکلے تھے بطرًا، تکبر کے ساتھ اتراتے ہوئے وہ اپنے گھروں سے نکلے تھے، وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو جو ہے اپنی شان و شوکت دکھاتے ہوئے اپنے ساتھ جو ہے ناچنے والیاں گانے والیاں لے کر آئے تھے، وہ لشکر شراب لے کر آئے تھے، کہا کہ بھئی اب تو یہ جنگ ہوگی اور مسلمانوں کو تو ہم یوں ختم کریں گے، اس کے بعد تو پارٹی ہوگی، بدل پارٹی کریں گے، ہم لیں گے۔ عرب کا ایک لیڈر جب آیا اس نے جو ہے اپنی جنگی ٹکڑی بھیجی، کہا کہ ابو جہل یہ میرا اسلحہ ہے، اس کو جو ہے تم اپنے ساتھ شامل کر لو مدد کی۔ ابو جہل نے کہا ہم کو ضرورت ہے تمہاری، ہاں۔ تو جب تکبر میں آدمی مبتلا ہوتا ہے تو اس کا حال جو ہے وہ یہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان کی کاوش یہ ہے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ رب العزت تمام ہی چیزوں سے واقف ہے، اور اللہ رب العزت تمام چیزوں کو اپنے گرفت میں لیے ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے صاف کر دیا کہ ان کی جو معاملات ہیں وہ کیسے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر ہے وہ بدر کے میدان میں پہنچتا ہے۔ اب یہ بدر کا میدان ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے آرکڈز جو ہے ان کا باغ تھا،
اور بدر کے کنویں تھے، بدر کے یہاں کنویں ہیں اور یہ باغ ہے۔ اب آپ لشکر جب لے کر نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، آپ نے حباب ابن المنذر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ لشکر تو لے کر آئے ہیں، تو کیا یہ وہی ہوئی ہے آپ لشکر کو یہاں روکنا ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں وہی تو نہیں ہوئی۔ کہا کہ پھر اللہ کے رسول ہم ایسا کریں گے کہ ہم اونچی والی ٹیکری کے مقام پر جائیں گے، کنووں سے ہم آگے نکلیں گے، وہاں کنووں پر جو ہے ہمارا قبضہ رہے گا تاکہ پانی ہم کو ملتا رہے اور قریش کو پانی نصیب نہیں ہو۔ آپ نے کہا کہ اسٹریٹجی تو بہت صحیح ہے، اس کو قبول کریے۔ اب یہ بدر سے ایک دن پہلے کی بات ہے، مسلمان پہلے جو ہے بدر کی اس وادی میں پہنچ چکے، انہوں نے جو ہے اپنا ٹینٹ لگایا، کنووں پر قبضہ کیا، تمام جو ہے صحابہ جمع ہوئے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قریش کا لشکر جو ہے وہ پہنچا۔ قریش کا لشکر جو ہے وہ وادی کے جو ہے دوسرے حصے میں تھا، پہاڑوں کے دامن میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اب یہاں پر جو ہے اپنے صحابہ نے اپنے تمامی رشتہ دار، اب مخالف لشکر میں، مشرکین مکہ کے لشکر میں کوئی بیٹا ہے، کوئی چچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی جو ہے کزن ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، یعنی بہت آزمائش، صحابہ کی بہت آزمائش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اپنے رشتہ داروں کو جو ہے پھر تحفے بھیجے، ایک دن تحائف بھیجے، تعریف قلب کی۔ جب تحفے بھیجے تو مشرکین مکہ میں ایک جو سردار تھا قریش کا، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کزن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمانوں کے لیے اسلام کا کارنامہ رکھتے تھے۔ یہ میں معاملہ پیش آیا تو وہ جو ہے نکلے اور عتبہ ابن ربیعہ کے پاس، عتبہ سے کہا کہ دیکھو ہمارا قافلہ بچ چکا ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا حاصل ہوگا ہم کو اپنے رشتہ داروں سے جنگ کرنے میں؟ اور رہا محمد کا سوال تو ان کو عرب پر چھوڑ دو، عرب خود نپٹ لے گا اس، اگر وہ عرب نے جو ہے اگر خود ان کو ختم کر دیا تو ہمارے ہاتھ پر جو ہے اپنے رشتہ داروں کا خون نہیں آئے گا، اگر وہ غالب آ گئے تو ہم میں سے ایک جو ہے عرب پر غالب آ جائے گا۔ عتبہ نے کہا کہ بات تو صحیح ہے، مگر یہاں جو ٹوٹی چل رہی وہ ابو جہل کی، ابو جہل کے پاس انہوں نے لشکر سے جو ہے خطاب کیا، ابو جہل کے پاس گئے تو ابو جہل جو ہے وہ بپر گئے، بپر کر جو ہے اس نے کہا کہ نہیں اب ہم کریں گے، تم ڈر گئے ہو، فلانا اور فلانا اور فلانا، جیسے ہی جو ہے شیطان نے جو ہے وسوسے اس کو ڈالنے شروع کیے، پھر جو ہے تیاری ہو گئی کہ نہیں اب تو بس جنگ ہی ہوگی، پھر سورۃ الرحم کا بھی جو پیغام آیا تھا وہ بھی جو ہے ٹھکرا دیا گیا۔ تو ہم کو دیکھنے سمجھنے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ضرور یہ غزوہ ہے، ضرور اقتدار ہے، لیکن اسلامی شعار جو ہے وہ بہت واضح اور کلیئر ہے، بہت واضح ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات میں جو ہے صحابہ کی ٹکڑی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ذرا معاملہ دیکھو، جاسوسی کرو کہ آس پاس معاملہ کیسا ہے۔ آپ خود نکلتے ہیں حضرت ابو بکر کے ساتھ رات میں جاسوسی کرو، دیکھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں قافلہ کہاں ہے، کیسے ہے۔ حضرت علی کو، حضرت زبیر بن عوام کو، سعد بن ابی وقاص کو بھیجتے ہیں، وہ جاتے ہیں تو ایک دو نوجوان جو ہے بدر کے کنووں سے جو ہے پانی لے رہے تھے، ان کو پکڑ لیتے ہیں، وہ جو ہے مشرکین کے لشکر کے لیے پانی لے رہے تھے، ان کو اللہ کے رسول کے پاس لایا جاتا ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، کتنے لوگ ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بہت ہیں، ہم کو نہیں معلوم۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کتنے اونٹ صبح ہوتے ہیں دن میں کھانے کے لیے؟ کہتے ہیں کبھی 10 کبھی 9۔ آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ 1000 کا لشکر ہے، 900 سے 1000 کے قریب جو ہے وہ لشکر ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور رات میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا کرتے ہیں، اللہ سے عاجزی سے جو ہے اللہ کے رسول گڑگڑاتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہم ھذہ قریش، اے میرے رب، یا اللہ یہ قریش ہیں، قد اتت بخیلائھا، اپنے سامان اور غرور کے ساتھ جو ہے وہ آئے ہیں، تحاول ان تکذب رسولہ، اور وہ آئے ہیں اور تیرے رسول کو جو ہے جھٹلاتے ہیں، اللہم فنصرک الذی وعدتنی، اے اللہ ہم کو نصرت اور فتح عطا فرما جس کا کہ تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ اليوم، اے اللہ اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت، چھوٹی سی جو ہے یہ صحابہ کا گروہ اگر یہ ہلاک ہو گیا، لا تعبد فی الارض، تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا جو تیرا نام لے سکے، تو ہماری مدد فرما دے، تو ہم پر جو ہے رحم و کرم کیا۔
پھر ہم وہ واقعات سنتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مدد نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بارش نازل ہوتی ہے جو صحابہ کو جو ہے دھو دیتی ہے اور پاک کر دیتی ہے، مٹی جو بدلتی ہوتی ہے، ریت وہ مضبوط ہو جاتی ہے، آپ کو پیر بڑھانے کا موقع مل جاتا ہے، صحابہ کو اونگ اور نیند آ جاتی ہے اور ریفریش ہو کر جو ہے صبح میں وہ اٹھتے ہیں، ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت اللہ رب العزت جو ہے صحابہ کے دلوں میں ڈال دیتی ہے، صحابہ کے دلوں کی جو ہے یہ کیفیت جو ہے وہ ان کو جو ہے بہت اطمینان سے اطمینان بخشتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات پہلے خواب دکھایا جاتا ہے، صحابہ کو بھی یہ خواب دکھایا جاتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں اس یریکم اللہ فی منامک قلیلا، کہ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم کو ہم نے نیند میں تمہارا مخالف جو لشکر تھا اس کو بہت تھوڑا کر کے دکھایا، وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا، اور اگر ہم تم لوگوں کو ان کی تعداد بڑھا کر دکھا دیتے لَفَشِلْتُمْ، تو تم لوگوں میں ضرور جو ہے تمہاری ہمت جو ہے تم ہار جاتے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم تنازع اور جھگڑے میں مبتلا ہو جاتے ایک دوسرے کے ساتھ، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اور اللہ رب العزت لیکن اللہ ہی نے تمہیں اس سے بچایا، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ بہت جانتا ہے، بہت اچھی طرح سے جانتا ہے جو کچھ دلوں میں، دلوں کا بھید وہ جانتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن کی صبح ہوتی ہے اور اب جو ہے جنگ کی تیاری، دونوں لشکر جو ہے آمنے سامنے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت پھر جو ہے فرماتے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے اور ہم نے تم کو دشمنوں کو تمہارے سامنے تھوڑا کر کے دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بازو ایک کھڑے ہوئے صحابی تھے، ان سے پوچھا کہ کتنی تعداد ہوگی مشرکین مکہ کے لشکر کی؟ 70 ایک ہوگی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں 100 دکھ رہے ہیں مجھے۔ ایسے کئی واقعات جو ہے آتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے مشرکین کو تم کو جو ہے کم دکھایا، یعنی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے مشرکین کا لشکر کم دکھایا گیا، لیکن مشرکین کو جو ہے مسلمانوں کا لشکر بھی کم دکھایا ہے۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر بہت قلیل ہے، بہت کم ہے، تو ان کے تکبر اور غرور میں جو ہے بہت اضافہ، انہوں نے کیا کہا یہ آئے سامنے، ہم تو سمجھے کچھ نہ کچھ تو ہوگا، ان کو تو یوں مسل دیں گے، ابھی تو صبح کا جو ہے ناشتہ ہو گیا کہ دوپہر میں جو ہے پھر پارٹی، ان کے تکبر میں جو ہے ذہن کو سوچنے سمجھنے سے جو ہے آری کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھتے ہیں اور آپ جو ہے سب بندی شروع کرتے ہیں، آپ جو ہے صفوں میں جو ہے صحابہ کو جو ہے لگانا شروع کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 3 پرچم تھے جو مسلمانوں کے اس موقع پر تھے، ایک سفید تھا جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، 2 کالے تھے جس میں کہ ایک کا نام عقاب تھا جس کو حضرت علی تھامے ہوئے۔ پھر لشکر آگے بڑھتا ہے اور آپ ایک نئی اسٹریٹجی سے جو ہے مسلمانوں کی فوج کو منظم کرتے ہیں، ان کو لائن میں لاتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے جو ہے بھالا پھینکنے والے ہوتے ہیں، پہلی لائن۔ دوسری لائن میں جو ہے 3 انداز کو جو ہے کھڑا کیا جائے، اور تیسری لائن میں جو ہے تلوار باز ہوتی ہے۔ 2 کونوں سے جو ہے مسلمانوں کے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر ابن عوام کے پاس تھا اور دوسرا اس پر سوار مرداد ابن عمرو، وہ دونوں کونوں سے جو ہے کھڑے کر دیے جاتے۔ لشکر جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے تو مشرکین مکہ کے ذہن میں جو ہے روب آ جاتا ہے، کیونکہ جنگ کی جو اسٹریٹجی عرب میں اپنائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ اٹیک کرو پوری فورس سے، پھر واپس آؤ، پھر اٹیک کرو، پھر واپس آؤ، پھر اٹیک کرو، پھر واپس آ جاؤ، تب جب تک کہ جو ہے تمہارا دشمن ختم نہ ہو جائے۔ تو ان کی اسٹریٹجی جو ہے کلیئر تھی۔ اب جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ کچھ نیا ماجرا آ رہا ہے تو ان کے دلوں میں جو ہے روب آنا شروع ہوا، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ 3 ایک 2 3 پہلے انڈیویجول فائٹس ہوتی تھی، تو ان لوگوں نے اپنے سرداروں کو بھیجا، ایک عتبہ ہے، ایک شیبہ ہے اور ایک ولید ہے ابن مغیرہ، یہاں سے بھی بڑے 3 انصار بڑھے۔ جیسے ہی 3 انصار بڑھے تو ان تینوں نے کہا کہ ہم کو تم سے کوئی لینا دینا نہیں، تم کہاں آ گئے؟ ان کو بھیجو، وہ بھگوڑوں کو بھیجو، ان کو بھیجو جو ہجرت کر کے گئے، مہاجرین کو بھیجو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، قم یا حمزہ، حمزہ آگے بڑھو، قم یا علی، علی آگے بڑھو، قم یا عبادہ ابن حارث،
آگے بڑھو. تینوں صحابہ آگے بڑھتے ہیں اور علی کے مقابلے میں ولید ہے, عبادہ کے مقابلے میں عتبہ ہے اور حمزہ کے مقابلے میں جو ہے شیبہ ہے. جنگ کا اعلان ہوتا ہے. حضرت حمزہ وہ ہے, آپ کی جسامت وہ ہے جس کے بارے میں تاریخ میں یہ آتا ہے کہ جب گھوڑے کی پیٹھ پر آپ سوار ہوتے تو ٹانگیں جو ہے زمین سے جو ہے آپ کی چڑک جاتی تھی. حضرت حمزہ کا وہ خد و کاٹی تھا, تو معمولی آدمی نہیں تھے حضرت حمزہ. آپ پہنچتے ہیں, ایک ہی وار کرتے ہیں, جو ہے دشمن ختم ہو جاتا ہے. حضرت علی جاتے ہیں, ایک وار کرتے ہیں, دشمن ختم ہو جاتا ہے. حضرت عبادہ جو ہے ان کو زخم آتے ہیں, وہ لڑتے ہیں. حضرت علی اور حضرت حمزہ جو ہے ان کی مدد کو پہنچتے ہیں اور جو ہے دشمن کو جو ہے پھر ختم کر دیا جاتا ہے, عتبہ کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے. اور انہی زخموں کے نتیجے میں عبادہ جو ہے بعد میں عبادہ ابن حارث جو ہے شہید ہو جاتے ہیں رضی اللہ عنہ. اور یہی جنگ کو جو ہے قرآن مجید نے جو ہے نقل کیا, هذان خصمان اختصموا في ربهم, کہ یہ وہ دو گروہ ہیں جن کے درمیان اپنے رب سے متعلق جو ہے جھگڑا تھا. فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار, کہ وہ لوگ ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم, اور ان کے جو ہے سروں پر, ان کے چہروں پر کھولتا ہوا پانی اور کھولتا ہوا عذاب ڈالا جائے گا. اب یہ جو ہے جنگ شروع ہوتی ہے اور جنگ میں جو ہے دونوں طرف کے جو ہے فریق جو ہے جمع ہو جاتے ہیں. آج کا ہمارا جو ہے یہ جمع ہونا ہے اور چیزوں کو سمجھنا ہے. یہ صحابہ اکرام کی یہ وہی سنت ہے. صحابہ اکرام میں حدیث کی کئی قسمیں, حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم ہے حدیث مرسل. حدیث مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں کہ حدیث اللہ کے رسول نے جس طرح سے کی اسی طرح سے وہ حدیث کو کہہ کر جو ہے شاگرد کو اس میں اجازت دی جائے. ایسی حدیث کو حدیث مرسل کہا جاتا ہے. یعنی منوان, جیسے اللہ کے رسول نے اگر ایسا کیا تو ایسا, آپ نے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہاتھ رکھا تو ویسا. تو صحابہ بھی یہ کرتے کہ اپنے جو ہے بچوں کو, اپنے شاگردوں کو ایسے مقامات پر, ایسی جگہوں پر لے کر جاتے ہیں جہاں اسلام کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اہم واقعات ہیں. ان کو بتاتے ہیں, ان کو جو ہے اس تاریخ سے واقف کراتے ہیں کہ ہماری تاریخ دراصل میں کیا ہے, قرآن کی تاریخ دراصل میں کیا ہے, اور عامل قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے. اسی طرح جو ہے ایک صحابی ہیں سعد بن ربیعہ انصاری رضی اللہ عنہ, کہ بہت ضعیف ہو گئے اور ان کی جو ہے بینائی بھی جاتی ہے. یہ جو ہے اپنے صحابہ کو لے کر, اپنے جو ہے شاگردوں کو لے کر بدر میں پہنچے, ان کو جو ہے سمجھانے کے لیے, ان کو بتانے کے لیے. وہ پہنچے اور انہوں نے کہا اپنے شاگردوں سے, بڑا خوبصورت واقعہ ہے وہ بیان کرتے ہیں. لو كنت معكم الآن ببدر ومعي البصر, اگر جو ہے میں آج بدر میں ہوتا اور بدر میں جو ہے آج میں کھڑا ہوتا اور میری آنکھیں ہوتی تو میں تم کو بتاتا. لأخبرتكم بشعوب التي خرجت منهم الملائكة, کہ میں تم کو بتاتا کہ وہ وادی, وہ درہ کون سا ہے جہاں سے اللہ کی مدد اور وہ فرشتوں کا نزول ہوا تھا, کہاں سے جبرائیل آئے تھے, کہاں سے جو ہے فرشتے آئے تھے. لا شکو ولا تمہارا, اس میں مجھ کو جو ہے کسی برابر, ذرا برابر کا بھی کوئی شک نہیں ہے, اور ذرا برابر کا بھی جو ہے اس میں مبالغہ مجھ کو نہیں, ذرا برابر کا مبالغہ نہیں. پھر وہ ہے سورہ انفال کی جو ہے آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اذ یوحی ربک للملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا, کہ یاد کرو جب تمہارا رب فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم جاؤ اور مومنوں کے قدموں کو جو ہے جما دو. صحابہ یہ کہتے ہیں کہ غزوہ شروع ہونے سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھی صحابہ جو ہے فرشتے انہی کی شکل میں آئے. ہم یہ جانتے ہیں کہ صحابی نہیں ہیں, لیکن وہ آئے ہیں اور ہم کو بشارت دے رہے ہیں کہ ابشر فإنہ لیس بشیء واللہ معکم, کہ بشارت تم لوگوں کو, خوشخبری ہے تم لوگوں, آج کسی چیز کا ڈر نہیں ہے تم لوگوں, اور اللہ جو ہے تمہارے ساتھ. جس طرح اللہ جو ہے مومنوں کے ساتھ تھا, فرشتے مومنوں کے ساتھ تھے, جبرائیل علیہ السلام مومنوں کے ساتھ تھے, مشرکین کے ساتھ جو ہے شیطان تھا, ابلیس. وہ ان کو وسوسے کر رہا تھا, وہ ان کو جو ہے اکسا رہا. اور یہ جو ہے سراقہ ابن جیشن, سراقہ کی جو ہے شکل میں آئے, سراقہ کی شکل میں آ کر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے بھڑکا رہا تھا, مشرکین مکہ کو جو ہے بھڑکا رہا تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا, اور قرآن مجید نے بہت اچھے سے جو ہے اس کو نقل کیا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالُوا لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ, اور یاد کرو وہ وقت جب شیطان نے جو ہے تمہارے اعمال, ان کے اعمال ان کو بہت خوشنما کر کے دکھا دیا, اور ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں,
तुम को कोई हरा नहीं सकता। इन्नी जारुल लकुम कि जो है इन्नी जारुल लकुम कि आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे जो है हामी और मदद में से हूँ। फलम्मा तराअतिल फिअतानी, मगर जब दोनों गिरोहों का सामना हुआ और इब्लीस ने देखा कि अब जिब्राइल है, अब जो है तमाम मलाइका हैं, अब तमाम ही लोग हैं जो मदद और नुसरत के लिए आए हैं, तो वो उल्टे पांव जो है लौट गया। कुरान ने कहा नक़सा अला आक़िबैहि, और वो उल्टे पांव जो है अपने लौटा। वक़ाला इन्नी बरीउम मिनकुम, और कहने लगा कि मैं तुमसे बरी हूँ, बरी ज़िम्मा हूँ। इन्नी अरा मा ला तरौन, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम देख नहीं सकते। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, और मैं अल्लाह से बहुत डरता हूँ। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह जो है बदला लेने में और अल्लाह ताला जो है ज़ब्त लगाने में बहुत शदीद। जब ये उसने कहा और दौड़ने लगा तो अबू जहल ने देखा कि जो है मुशरिकीन ने मक्का में एक हलचल फैली। जब एक हलचल फैली तो उसने कहा कि देखो घबराओ नहीं, ये सुराखा की एक चाल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉन्स्पिरेसी है तुम्हारे खिलाफ। तुम डरो नहीं, तुम साबित कदम रहो। ये मामला वैसा ही था जब फिरौन ने जो है सैयदना मूसा का मौजज़ा देखने के बाद अपने कौम से कहा था इन्ना हाज़ा मकरुन व मकरतुम, कि ये जो है छलावा है, धोखा है तुम्हारे लिए जो तुम्हारे सामने जो है लाया गया है पॉलिसी। इसीलिए जो है अबू जहल को जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मेरी कौम का फिरौन है, ये मेरी कौम का फिरौन। हम ये देखते हैं कि जब फरिश्ते नाजिल हुए, सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है अपने घोड़े पर सवार, आपके घोड़े का नाम हैज़ूम, घोड़े पर सवार जो है लश्कर लेकर जो है फरिश्तों का आप उठे और आवाज़ लगाते हैं। मुशरिकीन ये कहते हैं कि हमने जब वो इस्लाम बाद में ले आए, उन्होंने कहा कि हम बादलों में से आवाज़ को सुन रहे थे, आगे बढ़ो हैज़ूम, आगे बढ़ो हैज़ूम। दो मुशरिक जो है जब पहाड़ी पर खड़े थे, वो बैठे थे, उन्होंने कहा कि चलो एंटरटेनमेंट का अच्छा जरिया है, आज देखेंगे दो लोगों के बीच में जंग है। जैसे ही कड़क और गरज घोड़ों की महसूस हुई और आवाज़ हुई तेज, उसमें से एक तो वहीं जगह पर खड़ा, दूसरे ने कहा कि मैंने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी जो है बातों। कहा गया कि आगे बढ़ो हैज़ूम, आगे बढ़ो हैज़ूम। सहाबा को भी जो है अल्लाह के रसूल और सहाबा जो है जोश दिलाते और सहाबा खूब जाफिशानी से लड़े। हम ये देखते हैं कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला आपने जो है उमैया इब्न खलफ को जो है, हम ये देखते हैं कि हज़रत सैयदना अबू बकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए जंग गए, डर गए। हम ये देखते हैं कि दो टीनेजर लड़के हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ये कहते हैं कि जंग चल रही है और मेरे बाजू दो टीनेजर लड़के आए, हज़रत मुआज़ और हज़रत मुआविज़ रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने पूछा कि चचा बताइए अबू जहल कौन है? तो ये चौंके, इन्होंने कहा कि लड़के, इनको मैं क्या बताऊँ अबू जहल कौन है? उन्होंने कहा कि क्यों? कहा कि इसलिए कि हमने ये सुना है कि इसने जो है हमारे आका को बहुत तकलीफ दी, इसने हमारे आका को जो है बहुत मुसीबत किया है, आज जो है इंतकाम लेंगे, बदला लेंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि मैंने जो अपने हाथ के इशारे से जो है कहा कि वो है अबू जहल। आपने कहा कि मैंने बस हाथ से बताया और मेरा हाथ अभी नीचे आया भी नहीं था, क्योंकि मैंने देखा कि तीर की तरह दोनों नौजवान निकले हैं, एक तरफ से एक ने हमला किया, दूसरी तरफ से दूसरे ने हमला किया। अबू जहल जो है घोड़े से गिराया और कत्ल हुआ, मारा गया और शोर उठा के कुतिला अबू जहल, कुतिला अबू जहल। हम ये देखते हैं कि फरिश्ते जो है सहाबा कहते हैं कि हम तलवार उठाते हैं और मारने के लिए करते हैं तो पहले ही गर्दन अलग हो जाए। एक नईब से साहबी थे, वो जो है जलील पत्थर है पहाड़ जैसे मुशरिक को जो है उठाकर घसीटते हुए लेकर और सब सहाबा जो है देख रहे हैं, चौंक गए। अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल को जब देखा तो कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने नहीं किया, पता नहीं कोई फरिश्ता जिसको बांध कर लाया गया उसने कहा कि मैंने ऐसा जो है खूबसूरत नौजवान मैंने नहीं देखा, ऐसे घोड़े पर सवार और ऐसे सफेद लिबास में और चटिल घोड़े पर जो है वो सवार था, उसने जो है मुझको शिकस्त दी और मुझको बांधा। हम ये देखते हैं कि साहबा ने ऐसी जाफिशानी की, कई साहबा जो है इसमें जो है शहीद हुए। अबू दाऊद और माज़नी वो कहते हैं कि हम भागते रहे मुशरिकीन के पीछे और जो है लोगों के कत्ल जो है होते रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले जो है रेत उठाई और मुशरिकीन के आंखों पर मारी। जब उनके आंखों पर मारी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको नकल किया कि कहा कि तुम नहीं फेंक रहे थे, दरअसल हम फेंक रहे थे। और उनके आंखों में जो है आंखें जो है चौंधिया गई, मानो आहद के दौर में जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म उस दौर की पहले डेंस थी।
پہلے گنز ڈال دیا، اندر کر دیا گیا، مسلمانوں کو پتا، قریش کے بڑے بڑے 70 سردار جو ہے وہ قتل کر دیے، مار دیے۔ ابو جہل بھی جو ہے وہ ابھی جان اس کی نہیں نکلی، تو اس کے جو غلام تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کو بہت ظلم کیا تھا، وہ گئے، کہا گیا کہ اس کو ختم کر، گئے اس کو مارنے کے لیے، کہا کہ غلام مجھ کو مارے گا، اس کے تکبر کا یہ عالم ہے، انہوں نے تلوار اٹھائی، انہوں نے کہا کہ اب میں مارتا ہوں، تو کہا کہ گردن ذرا میری نیچے سے مارنا، میں سر آ گیا، یہ تکبر کا عالم ہے، اس لیے کہا گیا کہ فرعون ہے میرے کو، تکبر اور غرور۔ غزوہ ختم ہوتا ہے، شام ہوتی ہے، مشرکین مکہ کی لاشیں جو ہے اٹھائی جاتی، لاشوں کو اٹھایا جاتا ہے اور کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کنواں ہے القلیب کے نام سے مشہور، اس کے پاس جاتے ہیں اور آپ خطاب کرتے ہیں، اور کیا داعیانہ خطاب، کیا داعیانہ خطاب، ارے ایک داعی کا جو ہے خطاب، کہہ رہے اس کو کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں، تم سے کوئی پرسنل وابستگی نہیں، تم سے کوئی اتھارٹی نہیں چھینی، اس کا مقصد اور منشا صرف یہ تھا کہ اللہ کو بندوں کو جو ہے اللہ کی غلامی میں وہ لے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم نے پایا ہے جو تمہارے رب نے تم سے جس کا وعدہ کیا، میں نے تو اس چیز کو پا لیا جس کا کہ وعدہ مجھ سے میرے رب نے کیا، مجھ کو وہ مل چکا، مجھ کو وہ حاصل ہو چکا۔ کیا داعیانہ آپ کی طرف، پھر آپ 3 دن وہاں رکتے ہیں اور 3 دن کے بعد جو ہے پھر مدینہ جاتے ہیں، مدینے میں نیوز بھیج دی جاتی ہے کہ فتح ہم کو نصیب ہوئی ہے، پھر آپ کی جو ہے بیٹی کا جو ہے انتقال ہوا رہتا ہے، اور انتقال کے بعد جو ہے آپ کو دفن کیا جا رہا ہے، اس موقع پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں، لیکن بحیثیت مومن ہم کو اس بات کا یاد اور اس بات کی جو ہے ہم کو سمجھ ہونی چاہیے کہ جب اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو کوئی بھی چیز، دنیا کی کوئی بھی طاقت چاہے وہ کتنی مضبوط اور منظم کیوں نہ نظر آئے، وہ ہمارے سامنے کمزور کر دی جاتی ہے، لیکن اس کو کمزور کرنے کے لیے پہلے کچھ پری ریکویزٹس ہوتے ہیں، کچھ شرطیں ہوتی ہیں جو پوری کرنی ہیں۔ اگر ہم وہ شرطوں کو پورا نہ کریں تو معاملہ وہ ہوتا ہے جو موسیٰ کی قوم کے ساتھ ہوا، معاملہ وہ ہوتا ہے جو جالوت کا تعلق قوم کے ساتھ ہوا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، ثابت قدمی سے یاد رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تنازع میں مت پڑو ورنہ تمہاری جو ہے ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کو سنتا ہے۔ تو پہلی شرط ہے ثابت قدمی، ایمان کے ساتھ مسائل میں ثابت قدمی، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد، اللہ کے احکام کی پیروی، تنازع سے بچنا، اختلاف سے بچنا، اور آخر یہ صبر، اور صبر کو جو ہے اس پر جو مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے جو حاشیہ لکھا ہے، کیا خوبصورت بات علامہ مودودی نے لکھی، بس وہ حاشیے کو جو ہے پڑھ کر جو ہے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ تو فاصبروا کو جو ہے آپ نے کس طرح سے پیش کیا ہے، علامہ مودودی فرماتے ہیں کہ یعنی اپنے جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھو، جلد بازی، گھبراہٹ، ہراس اور طمانت و نامناسب جوش سے بچو، ٹھنڈے دل اور جچی چلی قوت فیصلہ سے کام کرو، خطرات و مشکلات سامنے ہوں تو تمہارے قدموں میں لرزش نہ آئے، اشتعال انگیز موقع پیش آئیں تو غضب و غیظ کا ہیجان تم پہ طاری نہ ہو جائے اور محمل حرکت سرزد نہ ہونے پائے، مسائل کا حملہ ہو تو حالات کو بگڑنے سے روکنے کے نظر آ رہے ہوں تو اضطراب سے تم جو ہے بچو۔ یہ بہت خوبصورت جو ہے حاشیہ جو ہے مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے لکھا۔ ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کے اس واقعے کو، سورہ انفال کو جو ہے غور سے پڑھیں، اسلامی تاریخ کے اس اہم واقعے کو ہم غور سے پڑھیں اور اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سبق لیں۔ وہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پورے آشوب دور میں ہمارے قدموں کو جما دے، ہماری حفاظت کرے، ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔